नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर। नुसरत जावेद हमारे साथ हैं। नुसरत, ईद से पहले जब हम अपना आखिरी प्रोग्राम कर रहे थे, सोमवार का दिन था, तो हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो चुके थे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इट्स अ बिग एंड डेवलपिंग स्टोरी। Oh, भाई, there is definitely, I fully agree with you कि जो recent developments जो आज ही हुई हैं और उनमें से कुछ जो थोड़ी देर पहले हुई हैं उस पर बात करना बनता है। वो बहुत 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 परेशान कन है। लेकिन ईद का हमारी लंबी ब्रेक हुई, इसमें मैंने बजाय अपनी वो जो हम पंजाबी में कहते हैं ना मंजी तोड़ने की, यानी बजाय अपने बिस्तर को जहमत देने के, मैंने कोशिश की कि जरा बाहर निकलूं, लोगों से भी मिलूं शिलूं, ये वो इधर कि बाहर चल क्या रहा है। और वैसे भी ये कि डॉक्टर ने कह रखा है ब्लड प्रेशर वगैरह, तो मैं कहा चलो यार एहतियातन वो भी करके देख लें। भाई साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तुम खुद देहाती बैकग्राउंड के आदमी हो। तुम जानते हो कि मेरी बेगम साहिबा को छोटा सा रकबा मिला हुआ है विरासत में, तो वहाँ भी जाते। देहातों के जो लोग होते हैं बहुत ही दरमियाने दर्जे के, जिनके पास 20 कनाल 25 कनाल 10 कनाल छोटे रकबे, छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है। वो अमूमन ये करते हैं कि जब ये बड़ी ईद आ रही होती है, उनका टारगेट होता है बड़ी ईद सर, तो वो क्या करते हैं जानवर कि यार जानवर ले लें, और जानवर लेने के बाद जो है उसको वो बेच दें, और बेच के होता ये है कि उनके पास 10-20 हज़ार रुपया एक जानवर औसतन बचत दे जाता है। दे जाता है। और बहुत सारे लोगों ने ये प्लान किया होता है कि फर्ज करो उन्होंने कोई एक कमरा ऐड करना है, बच्चे की कोई फीस देनी है, कोई भी मसला, इवन शादियां। भाई साहब मुझे तकरीबन हर आदमी से जिससे मेरा कांटेक्ट हुआ, और ये वो लोग थे जिनके पास ऑन एवरेज औसतन उन्होंने 5 या 6 जानवर लिए थे, ठीक है। हाँ? उनका ये कहना था कि जी हमने औसतन जो है वो हम आज से 3-4 महीने पहले ईद उल अजहा को जहन में रखते हुए सस्ते जानवर ले लिए। 55,000 रुपए औसत वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा अंदाजा था कि हमने अब इसकी 4 महीने खिदमत की है, इसको मोटा किया है वगैरह वगैरह वगैरह, तो बड़े आराम से अगर 1 लाख रुपए नहीं तो 80 से 90 हज़ार के दरमियान निकल जाएगा ये। तो खर्चा वर्चा जो हमने किया है वो करने के बावजूद कोई 5-6-7 हज़ार एक जानवर। हर एक ने ये कहा कि औसतन जो जानवर उन्होंने 55,000 रुपए का लिया था उसकी मैक्सिमम कीमत उन्हें 48,000 मिली। नुकसान में गए हैं 4 महीने के बाद। नहीं, उसमें वो 4 महीने वो भी डाल लेना जिसमें हाँ, उन्होंने 4 महीने खर्चा किया, उसकी टेक 5 केयर की। रुपए का चारा किया होगा, जो कि नहीं है, चारा भी 1,000 रुपए मन पे पहुंचा हुआ है। चलें जी, ये तो हो गया आपके लाइफ स्टॉक वाले का हाल। मैंने मतलब अच्छा इसका मतलब है कि इस ईद पे वो जो कहना चाह रहा है कि गाहक नहीं आया सर, और जो आया है उसने रेट कम लगाया है। नहीं, वो भाई जाहिर है कि उनसे मिलना मिलाना देखना, या कि हाँ भाई सीजन ठीक लग गया, ये वो बंदा करता है, यही आप स्मॉल टॉक और क्या होती है। उसके बाद भाई साहब बाजारों में, खास तौर पर 2 मार्केटों में, वहाँ बहुत सारे दुकानदार वाकिफ हैं, अक्सर अब तो दवाइयाँ ही लेने जाते हैं, है ना, कभी कभी ठीक करानी है, लेकिन हर एक से गपशप हो, टीवी शीवी साफी वगैरह वगैरह, सर जी की हो रहा है। सर, हर दुकानदार ने कसमें खा खा के ये कहा कि सरकार गुज़श्ता 50 सालों में, हाउ मेनी, 50 सालों में 50 सालों में हमने कभी इतनी मंदी नहीं देखी जितनी इस ईद पे देखी। हो गई बात। बिटवीन अस, मैंने दुकानदारों की और मार्केट की बात पे एतबार नहीं किया, और मैंने कहा यार ठीक है, ये आम तौर पर यही ड्रामा लगाते हैं हमारे रिटेलर्स वगैरह, और जी बड़ा मंदा जी वो जी। लेकिन
اس کسان کی بات پر میں یقین کرنے کو مجبور ہوں، کیونکہ ان کے حالات بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی کہ وہ کتنے پریشان ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ یار جب میں 6 مہینے پہلے گزرا تھا تو ان کے ڈیرے پہ کوئی ایسے جانور نہیں تھے، یہ جانور آئے ہاں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جانور بیچنے میں ناکام رہے ہیں، کوئی خریدار نہیں اور وہ اب وہ قصائی کو دیں گے، اور ظاہر ہے کیونکہ کہ شاید خریدار وہ نہیں اور- تھا. ٹھیک ہے. درست ہو؟ سر یہ میں سوچ کے آیا تو مجھے خیال آیا کہ یار یہ گزشتہ 3 مہینے سے نصرت جاوید اور عدنان حیدر صاحب، ہم دونوں ڈاکٹر ہنری کسنجر بنے ہوئے، اپنی طرف سے آپ نائے حرمت کیا ہم نے کو- نکالا اسٹریٹجک ڈیفenس تھا کیا تھا؟ وہ جو بھی کرتے ہیں. اچھا اب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غیر اہم بات ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور یہ کم از کم اتنا تو بتا دے کہ یار یہ عید کیسی گزری ہے، عید کے بعد اپنی صورت دکھا رہا ہے. آتے جناب علی کو اصل میں بات یہ ہے کہ ایران کا یہ ہوا اسٹریٹجیکلی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اسٹریٹجی. ایران کنسرن نہیں ہے اس کا جو معاشی بوجھ تلے دبا ہوا ہے. بابا جس کو نقصان ہو گیا نا، اس نے پتہ نہیں کیا کیا خواب سوچے ہوں گے. ہیلو، اب ظاہر ہے وہ مجھ سے اپنی پرائیویٹ اپنے کے وہ ٹھیک تو ہے. شیئر نہیں کرے گا. اب اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں شاید نظر انداز کر دیتا، میں آپ کے ساتھ کہتا کہ چلیں جی آئیے ایران ڈسکس کر لیتے ہیں. بھائی یہ بلومبرگ ایک انتہائی قابل اعتبار مستند بین الاقوامی ادارہ ہے جب آپ کو کسی ملک کی معیشت کو سمجھنا ہو. اب یہ کوئی پاکستانی اخبار نویس نہیں لکھ رہا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ سکور سیٹل کر رہا ہے. یہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے جن کے بارے میں اس حکومت نے فرض کر رکھا ہے کہ ہر یوٹیوبر جو ہے وہ ہمیں برا بھلا کہہ کے تو ڈالرز کماتا ہے. یہ بلومبرگ ٹھیک ہے، صحیح ہے. انٹرنیشنل ایجنسی ہے. انہوں نے جناب علی رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو مئی کا مہینہ گزرا ہے، یعنی کل جو ختم ہوا ہے مہینہ، اس میں مہنگائی کی شرح گزشتہ 23 مہینوں کے مقابلے میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. کہ وہ مہنگائی ہوئی ہے جو پچھلے 2 سال میں نہیں ہوئی. 11.7%. ڈبل فگر میں چلی گئی. 100 روپے کی جو چیز آپ مئی سے پہلے لے رہے تھے مئی میں وہ 111 وہ روپے. 111 روپے کی آپ کو اس وقت مل رہی ہے، بلکہ آلموسٹ 112 روپے کی. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی کمی کی گنجائش نظر نہیں آ رہی. بجٹ بھی آنے والا ساتھ میں یہ بھی بتا دیں. اب اس میں ایک اور بھی لطیفہ باریک سا کام ہے نا کہ یہ حکومت جس نے بجٹ دینا ہے یہ اس کا تیسرا بجٹ ہے. نہیں، یہ 5واں بجٹ ہے. شہباز شریف صاحب کا 5واں ہے. یہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں ان کا تیسرا ان کا تیسرا ہوگا نا. انہوں نے جس برس جو ہے وہ بجٹ پیش کیا تھا تو اس وقت مہنگائی کی شرح تھی 4.6%، 4.6%. ابھی تو آپ ڈال سکتے ہیں ایران عراق وار، ایران امریکہ وار جو ابھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے. جب ہنری کسنجر تو بننا ہے، پڑھا لکھا بھی تو ثابت کرنا ہے نا، اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ بین الاقوامی امور پہ ہماری کڑی نگاہ ہے، اور ہم ایکسپرٹ بھی ہیں اس کے. ایکسپرٹ. پچھلے سال یعنی جب 1 سال ان کا گزر گیا اس وقت کوئی ایران جنگ نہیں تھی، آبنائے ہرمز کھلی تھی، تو مہنگائی میں اضافے کی شرح 4.6 سے بڑھ کر 6.69 6.6 مطلب بڑھ ہی رہی ہے ان کے ٹائم میں. آج تم کو آپ بتا رہے ہیں 11 ہو گئی، 6 سے ڈبل ہو گئی. اب ڈبل اب آپ مدعا ڈال دیں. اور مدعا یہ ہے صاحب کہ جب سے یہ ایران امریکہ جنگ شروع ہوئی ہے
पेट्रोल की कीमत जो है उसमें 48% इजाफा हुआ है। 100 रुपए का पेट्रोल 148 का है, डीजल में 38%। मेजर आइटम जो है वो ये है। अब उसमें मैं और आप जानते हैं कि इसमें वो ड्रामा हरगिज नहीं है कि जी क्या करें, अगर आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो हुकूमत बजाय इसके अपने खजाने से खर्च करके सब्सिडाइज करे। हम जनाब वो और जैसे ही कीमत कम होती है हम कम कर देते हैं। नहीं भाई, ये इतनी सादा बात नहीं है। एक चीज जो भूल जाते हैं वो लेवी, जो कि 100 से ऊपर हो चुकी है अब। आपने जो अपने टारगेट्स रखे सर थे, वो कैप होती ना जिन्होंने 25वीं आईनी तरमीम में उड़ा दी थी, 25वीं थी नहीं, 27वीं थी, 26वीं 27वीं में उड़ाई थी इन्होंने। उस वो कैप 70 रुपए की थी शायद, बजट पेश किया था उसमें, होता है और वो क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए शायद इन्होंने उसको उड़ा दी। अगर वो 70 रुपए भी होती तो आज जो कीमत में आज जिस पे पेट्रोल और डीजल खरीद रहा हूँ उससे 50-60 रुपए कम खरीद रहा होता मैं। चलो मैं मान लेता हूं, इसके बावजूद मैं दरगुजर कर देता हूं, लेकिन यही ब्लूमबर्ग आपको ये बता रहा है कि ठीक है, जंग की वजह से 48 और 38%, जो कि मैं और तुम जानते हो कि लेवी की वजह से ये इजाफा ये जायज नहीं है। ये हुकूमत की नालायकी दिखा रहा है कि जहां ये टैक्स रीजन में बाकी मुल्कों में भी तो बढ़ा है ना, इस रेशो से तो नहीं बढ़ा जिस रेशो से आपने बढ़ा। इसमें साहब वो ये कह रहे हैं कि एक महंगाई में इजाफे की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हर महीने आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वो तो कम होगी ना, गंदुम आ गई तो कम होना चाहिए। ओ भाई मेरे, मैं क्या, वो गंदुम का खरीदार कोई नहीं मिला, गंदुम ही गंदुम है इस मुल्क के अंदर माशाल्लाह। गंदुम का खरीदार नहीं मिल रहा। ये आज खबर छपी हुई है। आई विश के हुकूमत कल इसकी तरतीब करे और वाज़ेह अल्फाज में करे कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया था कि वो किसानों से 30 लाख टन गंदुम खरीद कर जखीरा करेगी ताकि ऑफ सीजन में उसको यूटिलाइज करके गंदुम आटे की कीमत को कंट्रोल किया जा सके। ये खबर के मुताबिक जो कि आज न्यूज अखबार में छपी है, हुकूमत सिर्फ 8,60,000 टन गंदुम खरीद चुकी है। 22 लाख का शॉर्टफॉल है। ठीक है, वो टारगेट मीट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं जी। वो किसान जिसने ये गंदुम उगाई थी उसने भैया 32,000 रुपए की बेची है। 3200 रुपए की बेची, यानी 3,200। 3200 के यहाँ। ठीक। अब मुझे बताइए कि इस वक्त आपको आटे का एक जो तोड़ा है वो कितने का मिल रहा है? मैंने चेक नहीं किया लेकिन शायद आप देख रहे थे 5 किलो का, 5 किलो का 1000 रुपए। मेरा ख्याल है कि कितने का हो गया यार, आई थिंक 1000 से ऊपर का हो चुका है। क्यों चॉइस 1000 से ऊपर 1000 रुपए का 960 तक रिपोर्ट हो रहा था। आप 5 किलो को 1000 रुपए पे रखिए तो लगभग 290 190 से 200 रुपए किलो। 190। लेकिन वो ये कह रहे हैं, ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि हर महीने आटे की कीमत जो है वो 11% बढ़ रही है। आप एक इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाते ही छोड़ दिया आपने कि जिस किसान ने गंदुम उगाई, जिसने बिजाई की, जिसने पानी लगाया, फसल काटी, उसने 3200 रुपए, और जो फ्लोर मिल वाले ने आटा बनाने के बाद बेचा और उस आटे में से उसने वो मादा शदा निकाल लिया। जो हम बाजारों में आटा खरीद रहे होते हैं ना, ये तो लो क्वालिटी है ना, इसमें फुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। पूरी गंदुम का आटा आपको पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है। उससे वो चोकर अलग चोकर निकाल ली, फिर वो मैदा निकाल ले एंड वो 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर करके इसको बेचते हैं सीव्स के हवाले से जो जाली लगाई थी उन्होंने। तो आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से 3200 रुपए उसने मन बेची गंदुम। जो आटा खरीद रहे हैं आज मार्केट रेट पे वो तो 7000 प्लस बनता है, मतलब डबल रेट पे। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है
इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक प्रोडक्ट जो अदनान हैदर ने जमीन में लगाई थी और मेहनत की थी, पसीना बहाया था, उससे वो खरीद उसने लिए 3200 रुपए, वो गई इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको डबल कर दिया। पर चूंकि ये सनतकारों की हुकूमत, अल्लाह अल्लाह। और कहते थे सनतकार लाओ, सनतकार को हुकूमत दो तो उसे पता होता है यार मुनाफा कैसे कमाना है, तो वो नुसरत जावेद और अदनान हैदर को बताएगा कि कैसे तुम कमा सकते हो। आपको पता है बिजली के बिलों में भी हम जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हैं वो हमने मैनेज करना होता है उन यूनिट्स को जो इंडस्ट्री को जा रहे होते हैं। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। अब देखिए ये इन हकायक के होते हुए बजट तैयार हो रहा है, मैं अब बैठ के यहाँ पे ईरान को डिस्कस कर रहा हूँ। लोग हमें बुरा भला कहेंगे। अच्छा, लोग इस हवाले से करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वहां पे देखे ना वो मासूम, अरे मुझे कहा मासूमाना सोच वहां ग्रो करती है ना सर। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है ईरान में। नुसरत अदनान मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जब लोगों से मैंने बात की, हाँ भाई सीजन चंगा लग गया जी, अच्छे माशाल्लाह, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जी उजड़ गया। छोड़ें नुसरत साहब, आप ऐसे टीवी दे लगे होंगे हो तो साड़ी से गाली नहीं करते। सर पिछले लोगों का शिकवा होता है। 7 महीने में इस स्टूडियो में बैठ के हमने बताया कि आलू का किसान रुला इस मुल्क के अंदर, अब हमने बताया किन्नू का किसान रुला इस मुल्क के अंदर, कोई गंदम का किसान उन्होंने दूसरी मरतबा रोल दिया नुसरत जावेद देखो, साहब। जो वो थे आजड़ी जिसको ये जो बेचते हैं क्या बैल बकरियां, लाइव स्टॉक के वही लाइव स्टॉक तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। देखो लोग इतने नुसरत साहब लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि आप अपना रोटी रोजी चलाने के लिए अपने जमीनों में लगे दरख्त सस्ते दामों बेच रहे हैं। और दरख्तों साउथ पंजाब में दरख्तों की कटाई बेतहाशा हो रही है और जुल्म है वो वहाँ की उसके हवाले से। लेकिन बात यह है कि वो क्या करें, इसके अलावा उनके पास चारा कोई नहीं छोड़ा। हमारे पास जो यहाँ पे मेरा शिकवा क्या है, देखिए बदकिस्मती से ये है कि हुक्मरानों को अब कोई मत देने वाला नहीं रहा। मत देने से मुराद ये है कि बहुत बुरी बुरी हुकूमतें मैंने देखी हैं, वो एक उनकी हमेशा आदत रही है साथियों को बुला के यार लोग क्या कह रहे हैं, इनकी वो भी नहीं, मैं खुदा की कसम से इनकी वो भी नहीं है सर, मैं आपको कसमियां कह रहा हूं कि मेरी सारी 75 से लेकर ऑनवर्ड मुझे एक सियासतदान ने अभी तक ये नहीं फोन करके या वैसे क्या हाल है जी ठीक हो नुसरत साहब माशाल्लाह ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ बैलेंस गुफ्तगू कर हाँ 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 दैट्स इट और को सारे लायक खिदमत। ये नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं। सर देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आपने अपनी दानिश में इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्लावर मिल वाले को खुश कर दिया, उसका सीजन लग गया, लेकिन आप एक अगला रास्ता भी खोल दिया अगला सीजन लगाने का भी। लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं, हाँ। अंग्रेज के जमाने से लेकर, अंग्रेज ने राशन क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था जंग के दिनों में, अंग्रेज के जमाने से लेकर ये जहन में बैठा हुआ है कि यार मिडिल क्लास जो है वो अगर कभी तिल मिलाकर गुस्से में आती है, सड़कों पे आती है, अयूब खान के जमाने में चीनी तो आटा, ये जो आटा जिसमें पोकर शोकर निकाल के जो भी करना है ना, जो सफेद करके बहुत करके ये वो बड़ा हाँ, ये खाना है मैंने। जब मैं देखूंगा कि मेरी तनख्वाह में तो 2 रुपए भी इजाफा नहीं हुआ, हाँ, और इधर इजाफा हो गया 11%, इधर हो गया 11%, तो मैं शहर के अंदर तो आप कोशिश करते हैं कि शहरी मतवसत तबके को कौज न मिले, आप दे रहे हैं, आप उसको यूं दे रहे हैं हाथ में। अब हम कब तक अब इस बात पे ये मुनाफिकाना बात है। हाड़ा हुड़ी में लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग क्यों रिपोर्ट नहीं करते कि जो कीमतें बढ़ी हैं, आटे की कीमत, हम शायद मैंने वो प्रोग्राम हमने नया शुरू किया था बैठ के इसी स्टूडियो में, तब कुछ 70-75 रुपए किलो हुआ करती थी और उस पर भी हम कोराम मचाते थे। 3 साल गुजरने के बाद आपने 3 गुना कर दी। ओहो, लेकिन अब देखो एक बात बड़ी, मैं इस बात का ठट्ठा नहीं उड़ाना चाहता, मैं उन लोगों में से, मैं सैनिकल लोगों में से नहीं, ये बात एक फैक्ट है
یہ پاکستان کے لیے یہ بہت عزت کا مقام ہے کہ آلموسٹ آپ ایک تھرڈ ورلڈ دہانے پر جنگ میں، یعنی کہ تیسری جنگ، دیوالیہ ہونے والے تھے آپ اور آپ نے ایک رول پلے کیا ایک اتنا آپ بڑے. نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا، صلح صفائی کی، اپنی جان رسک پہ لے کر، اپنی ریپوٹیشن رسک پہ لے کر. ہمارے فیلڈ مارشل ایران گئے، ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، اکنالج کرتا ہے. بٹ دیٹ از ملٹری ڈپلومیسی. سوال اٹھتا ہے کہ اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، آج جو یورپین یونین کی آئی ہے، واہ واہ بلے بلے ہو رہی ہے. کیا اس کو کسی نے بیک اپ وہ دی ہے؟ اکنامک ڈپلومیسی. جی یہ ہمارے حالات ہیں، ذرا کچھ ہمارے اوپر ہمیں بھی ایک بریدنگ سپیس دی جائے، تھوڑی سی بریدنگ سپیس دیں. دیکھیے ہم دنیا کو ایک تباہی سے بچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. سر جہاں اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں ہر طرف سے، تو ہم اس تعریفوں کے عالم میں کچھ مثال کے طور پر کیا نہیں ہوا کہ امریکہ نے باقاعدہ لکھ کے انڈیا کو کہا کہ ٹھیک ہے تم روس سے تیل خریدتے رہو. اب ہم ثالثی کا رول ادا کر رہے ہیں نا. ہمیں ایران کے آگے اور معتبر بنانے کے لیے کیا ہم اکنامک پالیسی کے تحت یہ نہیں کر سکتے تھے کہ سر ہماری وہ پائپ لائن ان کی بچھی ہوئی ہے، گیس تیل گیس اور تیل ہم ان سے خرید لیتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ان دنوں جب ہم وہ صورتحال کر رہے ہیں وہ ہمیں کچھ ادھار پہ بھی کرتے ہیں. ایون جو رشیا کے ساتھ مصدق ملک صاحب اگریمنٹ کر کے آئے تھے ان کو ہی میچور کرا لو یار. یار وہ تو چھوڑو نا بھائی وہ میچور تو ہو سکتے تھے نا کم از کم. یار یہ تو ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے نا آپ کی بالکل ہمسائے میں ہے. چلیں بارہ جی ہم نے نہیں کیا، ہم کر سکتے تھے. ہم ملٹری ڈپلومیسی کو اکنامک ڈپلومیسی سے کیوں نہیں فالو کیا؟ ہم کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. Why not؟ چلیں یہ بہت امپورٹنٹ کام تھا اور ہم صاف کہتے ہیں کہ امریکہ ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے there is no free lunch in United States of America. تو ہم آگے بھی ہمیں چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشی حالات بہتر ہو سکیں اور ہم بہتر رول پلے کر سکیں ان فیوچر ایز ویل. ہم کب تک آپ کی تعریفوں پہ خوش ہوتے رہے؟ ایک بریک جی. ناظرین ویلکم بیک. نور صاحب ایران پہ ہم بات کریں گے. ایران امریکہ والا معاملہ جو ہے وہ لٹکتا جا رہا ہے، معاہدے تک کام نہیں پہنچ سکا. میرا سوال یہ جو سیز فائر وائلیشن کی بات عراقی صاحب کر رہے ہیں ابھی، اب تو ختم ہو گئی بات. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ جی مسلسل چونکہ وائلیٹ بیسیکلی ان کو لبنان کا مسئلہ ہے. لبنان کو کیوں اپنے ساتھ اس کو بعد میں کر لیں گے، ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وجہ اس کی. ہاں لیکن جو اہم ترین بات یہ ہے، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے وہ تمام جو پیغامات اور وہ یعنی مسابقے جو ہو رہے تھے نا ایکسچینج بذریعہ پاکستان نام لے کر جب ایک فائنل معاہدے کے لیے وہ خط و خطابت روک دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک مکمل طور پہ مکمل طور پر دے لفظ معطل. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس وقت ایران جو ہے وہ کوئی پیغام بھیجنے کو تیار نہیں ہے، اور امریکہ اگر ایران کو کوئی پیغام بھیجے گا تو اس کو وصول کرنے سے بھی انکاری ہے اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں. چلے اس کو بھی ہم یہ تصور کر لیتے کہ جی احتجاج کا ایک طریقہ ہے. لیکن اس سے زیادہ خوفناک خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز بند کر دی جائے. بند کر دی جائے. اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ جو بھی گزرنا ہے آبنائے ہرمز سے ہم سے اجازت دے، اور ایک مخصوص روٹ دیا تھا کہ وہاں سے گزرنا ایک روٹ ہے ادھر سے گزرے گا. اور یہ بھی افواہیں ہیں کس حد تک درست یا غلط کہ اس کے لیے وہ چارج بھی اب کرتے ہیں، ٹول بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہو، ہم آلریڈی رو رہے ہیں 48% اور 38% اضافہ. اب جمعے کے دن ہم پہ کیا گزرے گی اگر آپ نہ ہرمز کمپلیٹ ایران نے بند کر دی؟ یا چلو یار اسی موقع پر ایران کو کہو کہ صاحب آپ ہم سے نامہ بری کا فرائض نہ انجام دیں، لیکن ہم نے آپ کے لیے جو ابھی تک جو نامہ بری کی ہے اس کے تو اس کے سلے میں کم از کم اتنا تو کر دیں کہ ہمارے جہاز کہ یعنی پاکستان کے لیے جو جہاز ہے وہ آپ ہرمز سے گزر جائے، یا یہ کہ ہماری لینڈ روٹ سے. ہاں ٹھیک، اللہ کرے. مطلب ایک خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے.
اتنا تو کرنا چاہیے ہماری لیڈرشپ کو. آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ یوں ہی اٹک جائے گا؟ معاملہ اس لیے نہیں یہیں رکے گا کہ اس سے بھی اور خبر جو پریشان تشویشناک ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر قبل ٹھیک ہے عراق کی ایک پورٹ ہے، اس کا نام ہے ام قصر. ٹھیک ہے. وہاں سے ایک جہاز وہاں کھڑا تھا اور اس کے اوپر کوئی آ کے ٹکڑا لگا ہے میزائل کا یا ڈرون کا اور اس میں آگ لگ گئی. تو ثابت ہوا کہ کسی بھی موقع پر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی گئی اور دوبارہ، جو کہ اللہ نہ کرے، ہمارا اندازہ غلط. اس سب کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے عراق کے وزیر خارجہ نے، جس سے تم شروع ہو رہے تھے میاں، وہ تو بہت پہلے کی بات تھی. یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، لمحہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے بابو. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، اب ہماری دانش میں جنگ بندی کا مطلب ہے ہر محاذ پر جنگ بندی، which includes لبنان اینڈ حزب اللہ. تو لبنان نے بجائے وہ کرنے کے، اب وہ یہ کہ جنوبی لبنان کے تو تقریباً تمام جہاں تو بہت عرصے سے میں تو بتا رہا ہوں کہ بیروت میں 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو کے جنوبی لبنان کے قصبوں اور شہروں سے بیروت آ چکے ہیں. وہ بیچارے جب جنگ بندی ہوئی واپس گئے، دوبارہ ان پہ جو ہے وہ بمباری اور وہ کر دی. اور اب یہ فضائی حملے نہیں ہیں، زمینی حملے، اب زمینی فوجیں آ گئی ہیں. اور اس وقت وہ جنوبی لبنان میں، جہاں سے یعنی بیروت میں، جیسے فرض کرو کہ ہمارا اب 7 سیکٹر شروع ہوتا ہے جہاں پہ، یا E7 کہہ لو، کوئی بھی، تو وہ ایک ہے جس کو دہلیہ بولتے ہیں. وہ وہاں پہنچ کے تو ان کی ایڈوانس فورسز اعلان کر رہی ہیں کہ یہ خالی کر دو. بیروت کے اندر یہ باقاعدہ، وہ تمہیں پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، ایک زمانے میں فلسطینیوں کے کیمپ ہوتے تھے صابرہ اینڈ شتیلا. صابرہ اینڈ شتیلا کے بالکل جو بیروت کے مرکز سے ادھر کر کے جنوب میں ہے، وہاں تک آنے کا ارادہ ہے ان کا. اسرائیل نے یکدم یہ لبنان والی کاروائی تیز کیوں کی ہے، قبضہ کرنے والی؟ اس لیے کی کہ جناب آپ کی صلح جو ہے وہ تو آپ امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں نا. ہاں، میں تو نہیں ہوں. اور مذاکرات آپ کر رہے ہیں پاکستان کے ذریعے. تو پاکستان تو مجھے تسلیم ہی نہیں کرتا. تو آپ جانے، پاکستان جانے اور امریکہ جانے. ہاں ٹھیک ہے. ہیلو، ایران جانے، آپ جانے، پاکستان جانے. باقی میرا قضیہ ہے کہ میرے دیہاتوں پر حزب اللہ کے میزائل آ رہے ہیں، میرے ویری تو حزب اللہ ہے، تو میں تو ان کے ساتھ اپنے حساب برابر کروں گا. اب حزب اللہ جو ہے، یہ جو نئی گولڈ پھنس چکی ہے لبنان کو لے کے، وہ کہتا ہے کہ مذاکرات ایران سے ہو رہے ہیں، میری فورسز آئیں گے، اور وہ فورسز تو لا چکا، بیروت تک تو آ گئی. تو یہ ایک مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ ان کو واپس لے کے جائے گا اسرائیل؟ تو فوجیں واپس نہیں نکالے گا، اس نے تو غزہ سے باہر نہیں نکالی. او بھیا، یہی تو ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر یہ کر رکھا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ویسے جو سالس بنا ہوا ہے، وسالت کار بنا ہوا ہے، اسپیشل انوائے، ان کا اپنا دماغ جیرڈ کشنر کے علم کے بغیر یہ انیشیٹو لے رہا ہے نیتنیاہو؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ اسرائیلی فوجیں جو کاروائی کر رہی ہیں وہ امریکہ کو پتا ہے، ٹرمپ صاحب کے نالج میں، ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. تو اب وہ یہ کہیں اس کا مطلب ایرانین سٹانس ٹھیک ہے کہ آپ ایک طرف چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو، ہم اس پہ ایگری بھی ہیں، وائلیشن آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایران کو یہاں پر دیکھو، اب ان کو بھی ایک دیکھنا چاہیے. میری دانش میں ایران کو آبنائے ہرمز یک طرفہ بند نہیں کرنی چاہیے. وہ یہ کہیں کہ ہم باقی معاملات پر امریکہ سے اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہماری سرزمین پر حملہ ہوا، ہم ریٹیلیٹ کریں گے، سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی کریں گے،
لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا ٹائم بھی کم ہے, وہ ایران کی جانب سے ہے کہ ہم امریکی بلاکیج کو نہیں چلنے دیں گے, تو اس کا مطلب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر امریکی بلاکیج اسی طرح رہا تو اس پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں ایرانی فورسز. جی کہہ رہے ہیں تو سچویشن خرابی کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اگر وہ ٹائم ختم ہو گیا, بریک. امریکن بلاکیڈ پہ کریں گے نا بحری ناکہ بندی توڑنے کے لیے, تو اس کے جواب میں تو پھر براہ راست ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ادھر اٹیک کرتا رہا امریکہ اگر اور اسرائیل, تو یہ جواباً خلیجی ممالک کو ہمسایہ ممالک پہ کرتا رہے. اب ڈائریکٹ فورسز پہ کریں گے تو ریاکشن زیادہ ہوگا. ایک بریک. ویلکم بیک صاحب. گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پہ سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے, تو کون سی جماعت ہے جو لگتا ہے آپ کو جس کی گرپ گلگت بلتستان کے الیکشن میں زیادہ مضبوط ہے؟ بھائی میرے یہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ مجھے کوئی قیاس رائے کا کوئی شوق نہیں ہے, اور میں کبھی جب تک آن گراؤنڈ سچویشن کے ساتھ فیملیئر نہ ہوں تو میں کبھی بات نہیں کرتا. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, اور میں دوبارہ یہ ہاتھ باندھتے ہوئے, ایک بات ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے پرسیپشن. حقیقت یا تاثر, غالباً اتوار کے دن کی بات ہے یا ہفتے کی بات ہے, اسد قیصر صاحب جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ہفتے والے دن وہ جانا چاہ رہے تھے گلگت, یعنی اسکردو کے لیے جہاز ان کا بک تھا, وہ ٹریفک بند ہو گئی. اب انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ پیغام دیا کہ جی مجھے وہاں روکنے کے لیے. وہ جب بہت دیر تک ان کا پیغام پہنچ گیا, کیونکہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, کہ جنید اکبر صاحب جو کہ تحریک انصاف کے سربراہ ہیں, خیبر پختونخوا کے غالباً صدر ہیں, وہ جانا چاہ رہے تھے, تو انہیں گلگت بلتستان کے حدود میں داخل ہونے جانے سے پہلے روکا گیا. یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے قوانین میں الیکشن کمیشن کے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جی این او سی آپ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, کہ وہاں کے حالات ہیں کچھ سینسٹیو. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اور اس کے ثبوت کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے وہاں جلسہ کیا ہے گزر میں, اور اس کے لیے باقاعدہ ریٹرن این او سی کے بعد موصوف وہاں گئے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حتیٰ کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو سربراہ ہیں نواز شریف صاحب, وہ کل وہاں جائیں گے. اب لوگوں نے تو ساری باتیں نہیں دیکھی نا, وہ تو آج آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں نا. میں تو بات بتا رہا ہوں یوں, سوشل میڈیا پہ بات ہوتی ہے. مارک ٹوین کا بڑا مشہور فقرہ ہے کہ جب تک حقیقت جو ہے وہ اپنے پاؤں کے تسمے باندھ رہی ہوتی ہے, تو آپ نے جو بات پھیلانی ہوتی ہے وہ دنیا کا چکر لگا کے آ چکی ہوتی ہے. لوگوں نے 2 and 2 4 کیا. انہوں نے کہا جنید صاحب کو روکا گیا گلگت میں داخل ہونے سے روکنے کے لو جی انہوں نے روک لے. وہ تو اتفاق حکومت کی عزت جو ہے وہ بچاری پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ رفیق صاحب, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس جہاز میں جانا تھا لیکن میں بھی ٹریفک میں پھنس گیا. اب وہ ٹریفک کیوں بند تھی؟ ٹریفک اس لیے بند تھی کہ بقول ان کے وہ ایک کرکٹ کی کوئی ٹیم, آسٹریلیا پاکستان, اور یار کرکٹ کی ٹیم آئی ہوئی تھی, تو یہ جتنے فون آپ کے ہوتے ہیں جب آپ ٹکٹ لیتے ہو تو کیا وہ آپ کو میسیجز نہیں اس پہ بھجوائے جا سکتے تھے کہ جی ٹریفک کی وجہ سے ہم فلائٹ کو ڈیلے کر رہے ہیں. اب کتنے لوگ, عورتیں اور بچے, کوئی ہسپتال کسی نے جانا ہوگا, کوئی کسی عزیز کی, فرض کرو میرے منہ میں خاک, فوتیدگی کی خبر مل گئی وغیرہ وغیرہ. اب ہزاروں کہ آل آف اے سڈن ایک انریسٹ پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ یار مجھے روک تو دیا. یعنی میسج کیا گیا؟ میسج یہ گیا, وہ حقیقت نہ ہو گئی. تحریک انصاف تو ویسے ہی وہ ریکگنائز نہیں ہے وہاں پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, کہ جی تحریک انصاف جیت رہی ہے, اور یہاں لہذا اس کی جیت میں اس کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. 8 فروری ہو جائے گا نا میکسیمم, تو کیا ہوگا اگر یہی سچویشن رہی؟ ٹھیک ہے, نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ چلے گا سسٹم جیسے یہاں چل رہا ہے. اب اس وقت ہمارے حساس ترین صوبوں میں سے بلوچستان ہے اور خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت؟ پاکستان تحریک انصاف. کیا ہو گیا؟ فرض کرو کہ وہاں پہ بھی اگر پی ٹی آئی کی آگے, جو کہ
میں جان کی امان پاتے ہوئے یہاں بیٹھ کے انداز ہمارے پاس ایک شارٹ بھی تھا بلاول صاحب، ٹائم ایک نہیں، منٹ وہ بلاول صاحب کا شارٹ جو سوال ہے ہے؟ وہ میں سنوانا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ یہ بجٹ آنے والا سن لینا پہلے. اتنا خوفناک ہو رہا ہے کہ حتیٰ کہ سنا اتحادی لینا. جماعت بھی اپنا بوجھ اتارتی سنائی دے رہی ہے. میں اس کانٹیکٹ ذرا میں میں اس کو پہلے سیگمنٹ میں سنانا چاہ رہا تھا. سنا دیں جلدی سے، جلدی سنا دیں. کیا آپ چاہیں گے کہ مسلم لیگ نواز آپ کی نمائندگی کرے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز غریب کا آواز بن سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ مزدور کی، محنت کش کی، نوجوانوں کی آواز بن سکتی ہیں، مہنگائی کا مقابلہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، تو 100 بسم اللہ. یہ بلاول صاحب ہیں وزیر اعظم بنانے والے، نون لیگ کو حکومت دلوانے والے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ میں پہلے سیگمنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ اس طرح بن رہی ہے صورتحال، اور اب تو میرے منہ میں خاک. یہ جو تازہ ترین ہم ڈیولپمنٹس بتا رہے ہیں، اب تو لیجیٹیمیٹ بنیادوں پر تیل کی قیمت بدقسمتی سے بڑھنے کا خطرہ ہے. بڑھنے کا خطرہ ہے. اس میں یہ ساری جب چیزیں آپ ڈال لیں تو اس وقت میرے منہ میں خاک. اگر ہمارے پاس ثالثی کی داستان بھی نہ ہوگی. بلاول صاحب تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پرفارم نہیں کر سکے. ارے یہ بات وہی ہو رہی ہے کہ جی یہ ڈیلیور نہیں کر پائے، ہاں، تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے تو دے دو، مطلب انداز ان کا یہی ہے. چل ٹائم ختم ہو گیا ناظرین. اب بجٹ آنا ہے وہ اور برڈن ہوگا، اور وہ نااہلیوں سے اور ناکامیوں سے بھرا ہوگا، اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نون لیگ جو کر رہے ہیں ساڑھا انہوں نے کوئی لینا. یہ اس کا میسج. چلیں جی، اپنا خیال رکھیں گے ناظرین. اللہ حافظ.